ڈاکٹر صاحب جو تباہی مچی اور جس طریقے سے حکومتی عہدیداران اس کو ٹیکل کر رہے ہیں اور پہلے سے جو تیاری نہیں تھی یا جب بھی ایسا کوئی کرائسس آتا ہے کراچی میں تو لگتا ہے کہ پہلے سے کسی نے سوچا نہیں ہے کہ اس شہر کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کیوں آپ کو لگتا ہے کہ اتنی زیادہ تباہی مچی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اتنی بصیرت نہیں تھی، ایسا ویژن نہیں تھا، وہ دانش نہیں تھی کہ اس چیلنج کو پہلے سے بھانپ لیا گیا ہوتا۔ اتنی پیشن گوئیاں ہوتی رہیں، ماہر ماحولیات، ماہر معیشت اور سائنسدان ایک عرصے سے چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ یہ جو ہے ایک حقیقت ہے، جو درجہ حرارت بڑھ رہے ہیں یہ حقیقت ہے، ماحولیات کی آلودگی آہستہ آہستہ اس قرۂ ارض کے سارے جو نظام ہے اس کو خراب بگاڑ رہی ہے، تباہ برباد کر رہی ہے، اور اس میں سب سے جو جہاں بارشیں نہیں ہوتی تھی وہاں بہت بارشیں ہوں گی، سیلاب آئیں گے، اربن فلڈنگ ہوگی، اور جہاں بہت بارشیں ہوتی تھی وہاں پہ شاید قحط بھی پڑنے لگے۔ تو میرے خیال میں پھر اب تو ہمارا محکمہ موسمیات، ہمارے ماہر ماحولیات نے بھی کہہ دیا تھا کہ اس سال غیر معمولی بارشیں ہوں گی، تو پھر صرف نالے ہی صاف نہیں کرنے چاہیے تھے جو تھوڑے بہت کیے ہماری KMC نے، بلدیہ نے، میئر نے، لیکن ٹاؤن نے کتنے نالے صاف کیے؟ کل ملا کے جو بڑے یعنی ٹاؤن کے اور KMC کے ملا کے کوئی تقریباً 50 کے قریب نالے ہیں۔ اچھا، اب ان نالوں میں اگر صاف سب بھی ہو جائیں تو بھی جب بارش ہوگی اور پانی اتنا زیادہ جو ہے وہ پریشر سے آئے گا تو سارے کراچی کے کچرے کو بھی اپنے ساتھ ان نالوں میں لے جائے گا نا، تو آپ کتنی صفائی کریں اگر کچرا آپ کا روزانہ نہیں اٹھ رہا؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ تو اب ظاہری بات ہے جو ایک سے دوسرا مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ آپ نے کچرے کا ذکر کیا، ان پلانڈ شہر بڑا ہوا ہے، کسی نے کوئی پلاننگ نہیں کی، اربنائزیشن کو روکا نہیں جا سکا، لیکن جب بھی ہم کراچی کے ایشو کو دیکھتے ہیں نا تو ہر شخص کہتا ہے کہ یہ اب لیویبل نہیں رہا، یہ شہر اب یہاں پہ رہنا ممکن نہیں ہے، یہاں کے مسائل بہت بڑے ہو گئے ہیں۔ کیا بہتری کی طرف جایا جا سکتا ہے جہاں پہ آج ہے یہ شہر؟ خیال میں دیکھیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھنا تو کوئی آپشن نہیں ہے نا، ماں سوائے اس کے کہ ہر سیاسی جماعت بشمول پاکستان پیپلز پارٹی، جسے وقتی طور سے اللہ نے اور اللہ کے بندوں نے یہاں پر ایک موقع دے دیا ہے، اور وہ اپنی مصنوعی جو دہی سندھ کی اکثریت ہے اس پر زیادہ سیٹیں لے کے 17 سالوں سے بلا شرکت غیر صوبائی حکومت اور مسنت پر براجمان ہے، نمبر ایک۔ اچھا، نمبر دو، پھر زبردستی حلقہ بندیوں میں ڈنڈی نہیں، ڈنڈا دھاندلی نہیں، دھاندلا کر کے ہمیں بائیکاٹ کرنے پہ مجبور کیا۔ جماعت اسلامی اور PTI کے بھی پگ نہیں سجی کراچی کی، وہ سجنی تھی اور کراچی کو کالونی بنانا تھا اور یہ سٹیمپ لگانی تھی کہ کراچی بھی اب ہمارا شہر ہے۔ چلو بھائی خوش ہو جاؤ، اگر تمہارا شہر ہے تو 17 سالوں میں تم نے اس شہر کو 6.5 سال سے، جو اس وقت میئر 2.5 سال سے، وہ 4 سال ایڈمنسٹریٹر بھی رہا ہے، تو 6.5 سال سے تمہارے اس ایڈمنسٹریٹر اور میئر نے، اور 17 سالوں سے تم نے جو ہے وہ اس شہر میں کون سے ایسے گل کھلا دیے، کون سے صحرا کو گلستان بنا دی۔ اب آج اگر رونا رو رہے ہیں کہ 40 ملی میٹر ہے کیپیسٹی برساتی نالوں کی، اور اس تو بھائی کس نے منع کیا تھا 17 سالوں میں 40 کی جگہ اس کو آپ 80 اور 120 کر دیتے؟ 200 ملی میٹر بارش اگر برداشت نہیں کرے تمہارے نالے تو صرف وجہ نالوں کی سائز کا چھوٹا ہونا نہیں ہے، ان کی گہرائی کا کم ہونا نہیں ہے، بلکہ جو کچرا ہے وہ پانی کے ساتھ آتا ہے، اور جو سیوریج کی لائن ہے وہ برساتی نالوں میں کنیکٹڈ ہے، اور یہ کئی سالوں سے آئیڈینٹیفائیڈ ہے، ڈائگنوزڈ ہے۔ ڈاکٹر صاحب پھر آپ پھر مسائل، میں کہہ رہی ہوں نا، مسائل کا چکر ہے، مطلب وہ گھن چکر ہے ایکچولی، وہ اس میں تو جائیں گے تو پھر وہ آپ وہی ہمیں ایکسپلین کرتے رہیں گے۔ میں حل پوچھنا چاہتی ہوں، یہ پولیٹیکل ول سے ہوگا یا ڈنڈے کے زور سے ہوگا؟ پھر ڈنڈا تو ظاہر ہے پھر کوئی اور اٹھائے گا اگر سیاسی جماعتیں تمام کی تمام مل کے کچھ نہیں کر پا رہی تو۔ دیکھیں، کئی اور معاملات شہری امور سے متعلق نا، جس میں میئر کراچی ہوں
یا وزیر بلدیات ہوں اور وزیر اعلیٰ تو پیپلز پارٹی کے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ہم نے اسپیئر نہیں کیا جو 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے ہیں، ان کو کیسے مطلب ہے کہ اس وقت ان کا ذکر نہیں ہو سکتا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کچرا اٹھانا بنیادی طور پر ٹاؤنز کا کام ہے، اور آج مرتضی وہاب صاحب نے پریس کانفرنس کر کے بھی کہا کہ 27 ارب روپے تو اب تک 2-2.5 سالوں میں انہیں بھی مل چکے ان 9 ٹاؤنز کو، تو انہوں نے کہاں اپنی ذمہ داریوں کو، جو چھوٹے نالے صاف کرنے تھے یا جو کچرا اٹھانا تھا وقت پر، اور کچرا گھروں سے جو بار تھے اور جو کچرا گاڑیاں تھیں جو ان کے سپر تھی، وہ تو مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں صرف کسی کو سنگل آؤٹ کر رہا ہوں، میں تو ان جماعتوں کو جن کا تعلق شہری ذمہ داریوں سے ہے، جن کا تعلق مقامی حکومت اور بلدیاتی نظام سے ہے، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو تو سب کی بات کی نا جی، لیکن ڈاکٹر صاحب جو کراچی کی بہت ساری جماعتیں انکلوڈنگ یورز، سبھی کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کراچی ہمارا شہر ہے، یہاں ہمارے سب سے زیادہ ہمارا ووٹ بینک ہے، تو اب ٹھیک کرنے کی شروعات کی جب بات آئے گی تو پھر یہ کیسے طے ہوگا کہ یہ شروعات کس نے کرنی ہے؟ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہیں گے؟ آپ بھی تجزیہ نگار ہیں، آپ اینکر ہیں، دیکھیں بلدیاتی انتخابات ہم نے بائیکاٹ کیے تو پیپلز پارٹی نے جس طرح وہ الیکشن جیتے وہ جیت گئے، میئر ان کا آ گیا، 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے آ گئے، لیکن صوبہ اسمبلی پھر قومی اسمبلی کے انتخابات میں ہم 70% ہے پورے کراچی کی نمائندگی میں، تو یہ ایک الگ ہے۔ اب میں دعویٰ کروں کہ نہیں میرا شہر ہے، میں تو نہیں کہہ رہا کہ اکیلا میرا شہر ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتوں کے اشتراک عمل کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں کہ اس شہر کے بنیادی مسائل کو ہم سب مل کر حل کر سکیں، کیونکہ ہمیں صوبے سے بھی اپنے وسائل لینے، ہمیں مرکز سے بھی اپنے وسائل لینے، اور پھر مرکز سے جو وسائل صوبوں کو ملتے ہیں، اور کوئی پروونشل فائنینس کمیشن نہیں ہے، اگر ہے بھی تو صرف نام کا ہے، آج تک کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا، اس نے کوئی وسائل تقسیم نہیں کیے اور اس کو کوئی آئینی بیکنگ بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں نہ جو نیشنل فائنینس کمیشن ہے، جو ہمارا آئینی ترمیمی بل ہے، اس پہ ہم اتفاق رائے کریں کہ وہ اتفاق رائے ہو کہ مرکز سے براہ راست 130 شہر ہے پاکستان کے، اور سندھ میں 33 ضلع اور شہر ہیں، ان 33 ضلعوں کو مرکز سے براہ راست ان کے وسائل مل جائے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹ کری، ہم کیوں صوبوں کو زیر بار کریں، پھر صوبوں پر بھی انگلی اٹھے، صوبے بلدیات پر اٹھائیں، تو اس طرح عوام کنفیوز ہوتے ہیں نا، تو آئیں ہم لکیر کھینچتے ہیں کہ بھئی میری ذمہ داری کیا، تمہاری کیا۔ گورنر نے یہ کہا کہ آئیں یہ ساری باتوں کو بیٹھ کے سمجھاتے، اور گورنر کے اور میئر کے تعلقات پہلے سے بہت بہتر ہیں، یہ ایک